بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا STK ولاگ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ آج نیب ترمیم کے حوالے سے کافی سماعتیں ہو چکی ہیں اور آج بھی سماعت جاری ہے۔ کبھی امکان کیا جا رہا ہے کہ جلد اس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ نیب ترمیم جو گزشتہ حکومت نے کی تھی اپنے گزشتہ دورے حکومت میں، اس میں انہوں نے کوئی بھی عوام کو ریلیف تو نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ نے جو کیسز تھے وہ ختم کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے وہ قانون سازی کی، بے دریغ قانون سازی کی، جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عوام جو ہے وہ آج پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، آج ایشیا خورد و نوش کی پرائسز دیکھ لیں، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ عام آدمی کا جینا محال کر دیا۔ کیا عام آدمی، کیا مڈل کلاس، کیا اپر کلاس، سب کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو موجودہ جو حکومت ہے، نگران حکومت، تو اس کی تو مجبوری ہے، جو معاہدے پچھلی حکومت کر کے گئی تھی اس نے IMF کے تحت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کروانا ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے انہوں نے جس طریقے سے عوام پر جو مہنگائی کا بم برسایا، اس سے جو ہے وہ عوام اس کو بدوائیں جوڑیاں بھر کے بدوائیں دے رہی ہے۔ اور عمران خان کے دور کو یاد کری کہ عمران خان کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی ہمارا میڈیا جو ہے چلولا مچایا کرتا تھا، شور مچایا کرتا تھا کہ بھئی عمران خان نے جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی حکومت نے بڑا جو ہے وہ عوام پر جو ہے پیٹرول بم پھینک دیا ہے۔ رات کو جس طریقے سے پیٹرول مہنگا کیا گیا، چینی جو ہے وہ 120 روپے فی کلو ہو گئی ہے، 220 روپے سوری، تو مطلب عام آدمی کی طرف جائے چینی جو ہے وہ بھی نہیں خرید سکتا، اس کے علاوہ اور جو چیزیں وہ بھی نہیں خرید سکتا۔ عام آدمی جو ہے وہ ان کو بدوائیں دے رہا ہے، جو سیاسی انتقامی کروائیوں کا نشانہ بنا رہے اپنے مخالفین کو، یہ جتنا مرضی سیاسی انتقامی کروائیوں کا نشانہ بنائے، لیکن عمران خان ناگزیر ہیں۔ عمران خان نے آنا ہے اور عمران خان ہی اس ملک کو کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے۔ اور عمران خان کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی ہمارا میڈیا شور مچاتا تھا کہ عمران خان کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ عمران خان اس ملک کو سپر پاور بنانا چاہتا ہے۔ عمران خان کا ویژن واضح ہے کہ وہ جیلوں کی صحبتوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ عمران خان اپنی قوم کی خاطر اس وقت جیلیں بھی کاٹ رہا ہے، جیلوں کی صحبتیں بھی کاٹ رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہی اعلیٰ عدلیہ سے جو ہے وہ انصاف اس کو ملے گا، اور انشاءاللہ وہ باعزت طریقے سے رہا ہو کر ملک و قوم کی بھاگ دور سنبھالے گا۔ اس وقت عوام چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ اب یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو عوام سے مینڈیٹ لے کر ہی نہیں آئی، اور یہ تو وہی جو اس کی کارکردگی اب تک کی جو سامنے، یہ تو وہ اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اضافہ کر رہی ہے، مطلب بجائے کہ اپنے جو ان کا کام ہے الیکشن کرانا، مردم شماری کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مردم شماری کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ اس وجہ سے چھپ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو گئے تو اس وقت PTI ہر جگہ سے جیت رہی ہے، بلدیاتی الیکشن کرا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، تحصیلوں کے الیکشن کرا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، نیشنل اور پروفیشنل اسمبلیوں کے الیکشن کروا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ سے رسوا ہو رہے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو انڈے اور ٹماٹر مارتے ہیں۔ عوام میں جانے کے یہ لوگ لائق نہیں رہے، اور عمران خان کو یا ان کی قیادت یا ان کی پارٹی کو مسمار کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کو بھی جو ہے وہ موقع دینا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کا، اپنی بے-گناہی ثابت کرنے کا۔ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ بھی عدالت نے اڑا کر رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ نیب کی جو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو قانون سازی کی ہے وہ بھی انشاءاللہ اڑا کے رکھ دے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ 3 سے واپس آئیں گے، اور عمران خان اس قوم کے لیے جو جہاد لڑ رہے ہیں، اس قوم کے لیے جس حقیقی آزادی کا جو ویژن لے کر آگے چل رہے ہیں، انشاءاللہ عمران خان ہی اس ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے۔ اور عوام عمران خان کو چاہتی ہے، عمران خان کو کے جو کام تھے اس سے عوام خوش تھی، اور عوام چاہتی ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کی باغ دور سنبھالیں اور عمران خان اس ملک میں دوبارہ آئیں۔ عمران خان کو جس طریقے سے اٹک جیل میں رکھا گیا، C کلاس جیل میں رکھا گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح رکھنے سے 25, 30, 26 دن ہو گیا عمران خان کے کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان جیلوں سے نہیں گھبرانے والا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جیل میں رکھیں گے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے۔ عمران خان کی سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ کیا کریں گے؟ جو بندہ جس کو ڈر ہی نہیں ہے، جس کو انٹرنیشنل دنیا مانتی ہے، جس نے اسلام فوبیا کا مقدمہ پوری دنیا میں پھیلایا، جس نے کشمیر کے مسئلے کو عالم اسلام میں اجاگر کیا ہے،
ناموس رسالت کی جو گستاخیاں ہو رہی تھی، جو گستاخیاں کر رہے تھے، اس حوالے سے عمران خان نے جس طریقے سے معاملات کو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، یہ خراج تحسین کے لائق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہ جتنا ہو سکے گا، جتنا اپنے ولاگ کے ذریعے، اپنی ویڈیو کے ذریعے ان کی سپورٹ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے۔ آج عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس بنے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان جلد سرخرو ہوں گے، اور وہ اپنی عوام کے درمیان میں ہوں گے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔